فتنہ گر قسط نمبر 2۔ نواب صاحب واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کوبا تو 3 سال تک پہلے ان کا ملازم رہا ہے۔ اس کی معذوری کے بعد یہ آج تک ہمارا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ ہر مشکل پریشانی میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ورنہ میرا کمانے والا کون ہے؟ نواب صاحب نے ہمارا مہینہ باندھا ہوا ہے، ضرورت کا سارا راشن گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ضرورت ہوتی ہے تو یہی پوری کرتے ہیں۔ دیکھ لیں، اس مصیبت کی گھڑی میں بھی یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا نواب صاحب جیسے نیک دل لوگوں کے دم سے ہی چل رہی ہے جناب۔ تم ٹھیک کہتی ہو فریدہ، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اس نے پوچھا، تھانے دار جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم مطمئن ہو کر اپنے گھر جاؤ، میں نے تشفی آمیز انداز میں کہا۔ میں انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے کمرے سے نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے نواب علی میرے پاس آ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ممنونیت بھرے انداز میں کہا، ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آبدہ کے معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لیا اور فریدہ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ نواجہ کی تلاش میں گجرانوالہ بھی جائیں گے۔ یہ تو میرا فرض ہے جناب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تھانہ آخر ہوتا کس لیے ہے؟ اگر پولیس اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل حل نہیں کرے گی تو پھر اس محکمے کے وجود کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کی سوچ عام پولیس والوں سے مختلف ہے ملک صاحب۔ میں تو کہتا ہوں ہر پولیس والے کی یہی سوچ ہونی چاہیے۔ کاش ایسا ہو جائے، وہ بڑے تمنائی انداز میں بولا۔ پھر کہا، بہرحال اگر گجرانوالہ میں آپ کو کسی قسم کی مدد یا تعاون کی ضرورت پیش آئے تو میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو وہاں کے 1-2 لوگوں کے ایڈریس دے دیتا ہوں۔ آپ میرا نام لیں گے تو وہ اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر آپ کے ساتھ لگ جائیں گے اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری خاطر کوئی اپنا کام کاج چھوڑ دے، اور نہ ہی مجھے اپنے حکم کو بلا وجہ تعمیل کرانے کا شوق رہا ہے۔ تاہم نواب علی کا دل رکھنے کے لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ اس نے مجھے گجرانوالہ کے 2 افراد کے نام اور ایڈریس نوٹ کروا دیے۔ وہ دونوں اسی کے ہم پیشہ تھے۔ ان میں سے ایک کا نام مہر سلیم تھا جو پرانی سبز منڈی کا ایک معروف آڑتی تھا، جبکہ دوسرے یعنی چودھری اقبال کا تعلق نئی سبز منڈی سے تھا۔ مذکورہ سبز منڈی تھانہ صدر گجرانوالہ کے پچھواڑے تھوڑے فاصلے پر واقع تھی، یعنی شیخو پورہ روڈ پر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ منظور کالونی کا مین بازار فریدہ کے گھر سے ایک گلی کے فاصلے پر تھا، اور یہ دونوں گلیاں ایک دوسرے پر عمود بناتی یا گراتی تھیں، کیونکہ ایک مقام پر ان کے باہم قطع کرنے سے ایک چوراہا وجود پاتا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق فریدہ کے گھر سے مین بازار میں واقع دودھ کی دکان تک پہنچنے کے لیے بمشکل 1 منٹ کا وقت درکار تھا، لہذا ابو کو زیادہ سے زیادہ اس دکان سے دودھ لے کر 10 منٹ کے اندر اندر واپس گھر آ جانا چاہیے تھا، اور وہ نہیں آئی تھی۔ میں نے آبدہ کے اغوا کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو اللہ دتا شیر فروش سے پوچھ گچھ کی۔ میں کانسٹیبل حمید اللہ کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچا تھا۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی، تاہم اب بھی فضا میں اچھی خاصی خنکی موجود تھی۔ اللہ دتا کی عمر 60 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ سر اور منہ داڑھی سب سفید ہو چکا تھا، اور اس سفیدی کو چھپانے کے لیے وہ باقاعدہ خضاب کا استعمال کرتا تھا۔ میں نے اس کے بالوں کو ایک نظر دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ خود کو جوان دکھانے کے لیے کون سا نسخہ استعمال کر رہا تھا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں حیرت بھرے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، صبح آبو کی ماں بھی مجھ سے ایسی ہی باتیں پوچھ کر گئی ہے، لیکن یقین کریں میں آبو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ کہاں غائب ہو گئی مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ جہاں بھی غائب ہے اسے میں خود ڈھونڈ نکالوں گا۔ اللہ دتا، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ آبو نے آج صبح تمہاری دکان سے دودھ لیا تھا یا نہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے سرکار، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ آج تو میں نے آبو کو کہیں بھی نہیں دیکھا۔ وہ صبح میرے پاس دودھ لینے نہیں آئی تھی۔ وہ تمہارے پاس دودھ لینے نہیں آئی اور تم نے اسے دیکھا بھی نہیں، میں نے خود کلامی والے انداز میں کہا۔ پھر وہ کہاں گم ہوگی؟ فریدہ کے مطابق وہ دودھ لینے گھر سے نکلی تھی ایلومینیم کی چھوٹی بالٹی کے ساتھ۔ پھر نہ وہ تو گھر پہنچی اور نہ ہی ایلومینیم کی بالٹی کا کوئی سراغ ملا ہے۔ جناب، وہ بڑی رازداری سے بولا۔ فریدہ نے آپ کو راز والی بات نہیں بتائی؟ راز والی بات؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کون سی بات اللہ دتا؟ میں نے چونکے ہوئے انداز میں پوچھا۔ یہاں تو ہر طرف وہ کہتی پھر رہی ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، کہ آسیہ کے لڑکے نواجہ نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ ہاں اللہ دتا، یہ بات اس نے مجھ سے بھی کہی ہے، لیکن مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا۔ میں نے اس کے دل کا حال جاننے کی غرض سے کہا، پھر گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، اب تم خود ہی دیکھ لو، یہاں ایسے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں جس سے اندازہ ہوتا کہ صبح ہی صبح ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایسے ویسے تو آثار نہیں ہیں، اور پھر لڑکے کے گھر تمہاری دکان سے دور ہی کتنی ہے؟ میں نے مزید چڑھاتے ہوئے کہا، اگر یہاں اغوا کی کوئی واردات ہوئی ہوتی تو تمہاری نظر سے کیسے چھپ سکتی تھی؟ آبو چپ چاپ تو اغوا نہیں نہ ہو گئی، اس نے کچھ مزاحمت تو کی ہوگی، تھوڑی بہت چیخی چلائی بھی ہوگی۔ اس صورت میں
بھی آبو کی آواز تمہارے کانوں تک ضرور پہنچتی ہے نا؟ اس بات پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا سرکار، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب ہے فریدہ اغوا والی بات جھوٹ کہہ رہی ہے، اس کی بیٹی خود ہی کہیں چلی گئی ہوگی۔ کہاں چلی گئی ہوگی؟ میں نے قدرے سخت انداز میں سوال کیا۔ مم میرا مطلب ہے، وہ گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، وہ خود ہی نواجہ کے ساتھ کہیں چلی گئی ہوگی۔ ان لمحات میں اللہ دتہ کا ذہن بالکل میرے ذہن سے میچ کر رہا تھا۔ میں نے فریدہ کی زبان سے اغوا کی کہانی سن کر تفتیش کا آغاز تو کر دیا تھا، لیکن میرا دل اس حوالے سے مطمئن نہیں تھا۔ مجھے بھی یہی شک تھا کہ اگر آبو نواجہ کے ساتھ گئی ہے تو پھر وہ راضی خوشی اپنی منشا سے گئی ہوگی۔ میں نے قرید کا عمل جاری رکھتے ہوئے اللہ دتہ سے مزید استفسار کیا، تو تمہارا مطلب ہے ان دنوں کے بیچ پہلے سے ہی کوئی چکر چل رہا تھا؟ جناب، وہ متلامانہ انداز میں بولا، کہتے ہیں کہ کسی کی بہو بیٹی کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لمحاتی توقف کے بعد تھوڑی ہمت کر کے بولا، مجھے تو یہ پتہ نہیں جی کہ ان کے درمیان کوئی چکر وغیرہ چل رہا تھا یا نہیں، البتہ میں نے سنا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ نواجہ کی پسندیدگی کا تو مجھے پتہ چلا ہے، میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی میرے علم میں لائی گئی ہے کہ نواجہ کا معاملہ یک طرفہ تھا۔ آبو اس سے سخت نفرت کرتی تھی۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ وہ نفی میں گردن جھٹک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ فریدہ نے، میں نے جواب دیا، وہ اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ دتہ نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میری حیرت الجھن میں بدل گئی۔ میں نے پوچھا، کس سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ بدنامی سے۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، اس لیے سارا ملبہ وہ نواجہ پر ڈال رہی ہے، ذرا وضاحت کرو اللہ دتہ، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ دیکھیں جی، وہ محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے رازدانہ لہجے میں بولا، میں سمجھتا ہوں نواجہ اور آبو میں پیار محبت کا کھیل چل رہا تھا، لیکن فریدہ نواجہ کے سخت خلاف تھی، بلکہ اس کی دشمن ہے۔ جب آبو نے دیکھا کہ یہ معاملہ کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا، وہ نواجہ کے ساتھ بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر کو رک کر اس نے گہری سانس لی، پھر اسی پراسرار دھیمے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، اب فریدہ بدنامی کے خوف سے اغوا کا شور مچا کر بیچارے نواجہ کو مجرم ٹھہرا رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ کام لڑکی اور لڑکے دونوں کی ملی بھگت سے ہوا ہے۔ یہ تمہارا اندازہ ہے یا اس سلسلے میں تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ میں نے اللہ دتہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جناب، آپ اسے میرا اندازہ سمجھ لیں۔ وہ فوراً پسپائی اختیار کرتے ہوئے بولا، آپ میرے حوالے سے اس بات کا کہیں ذکر نہ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تم بالکل بے فکر ہو اللہ دتہ، میں نے اس کے تحفظات کے پیش نظر کہا، اس معاملے میں تمہارا کہیں نام نہیں آئے گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی میری تقلید میں کھڑے ہوتے ہوئے جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، میں آپ کی کچھ خاطر تواضع کر دوں۔ اللہ دتہ، تم بھی عجیب آدمی ہو، میں نے حیرت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ لوگ تو آتے وقت خاطرداری کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم رخصت کے وقت مجھ سے ایسی فرمائش کر رہے ہو؟ وہ جناب، آپ کو تو دیکھ کر میری مت ہی ماری گئی تھی، وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ کیوں، میرا چہرہ اتنا ہی خوفناک ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا، دراصل یہ پولیس کی وردی جو ہے نا، اس سے بڑی دہشت پیدا ہوتی ہے۔ صبح سے یہاں آبو کے اغوا کی کہانی گردش کر رہی ہے اور فریدہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے آبو کو دودھ لینے کے لیے میری دکان پر بھیجا تھا۔ جب میں نے آپ کو اپنی دکان کی طرف آتے دیکھا تو گھبرا گیا کہ کہیں آپ آبو کے چکر میں مجھے گرفتار کے اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ بس اتنی سی بات ہے جناب۔ اللہ دتہ، یہ ٹھیک ہے کہ لوگ پولیس کی وردی کو دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن ذرا میں مختلف قسم کا تھانے دار ہوں۔ میں نے آج تک کسی بھی بے قصور کو بلا وجہ ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو جناب آپ سے تھوڑی دیر بات چیت کر کے ہی مجھے اندازہ ہو گیا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور اب تو اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ میں آپ کو کچھ کھلائے پیے بغیر اپنی دکان سے نیچے قدم نہ رکھنے دوں۔ میں اس کی پرخلوص پیشکش کو ٹھکرا نہ سکا۔ اللہ دتہ نے میرے لیے اور میرے ٹوکنے پر حمید اللہ کے لیے ایک جیسی تواضع کا بندوبست کر دیا۔ اس نے 2 پیالوں میں کڑاہی کا نیم گرد دودھ بھرا، اس پر موٹی تہ والی ملائی ڈالی، پھر ایک پلیٹ میں برفی کی ڈلیاں سجا کر ہماری طرف بڑھا دیا۔ ہم دونوں اللہ کا نام لے کر دودھ اور مٹھائی سے انصاف کرنے لگے۔ اللہ دتہ دودھ دہی کے علاوہ اپنی دکان پر برفی بھی فروخت کرتا تھا۔ اس چند منٹ کی گفتگو میں اللہ دتہ نے مجھے سوچ کا ایک نیا انداز دے دیا تھا۔ اس کیس میں اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آبو اپنی مرضی اور خوشی سے نواجہ کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہو۔ اللہ دتہ کی دکان سے نکلنے کے بعد میں نے کانسٹیبل حمید اللہ کو مبینہ جائے وقوعہ کا جائزہ لینے کے لیے وہیں چھوڑ دیا اور خود نواجہ کے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ حمید اللہ ایک سست الوجود اور ہڈ حرام قسم کا پولیس اہلکار تھا۔ میں چھوٹی موٹی کاروائیوں میں اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا اور قدم قدم پر ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے اس میں احساس ذمہ داری اجاگر کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ میری دستک کے جواب میں دروازہ ایک ادھیڑ عمر عورت نے کھولا۔
اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے چونک گئی، تاہم اگلے ہی لمحے اس نے سنبھل کر پوچھا، جی کیا بات ہے؟ وہ بھاری بدن کی مالک ایک پستہ قامت اور گوری چٹی عورت تھی۔ آنکھوں پر اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی میری آمد کا مقصد سمجھ گئی تھی۔ اس کے باوجود میں نے رسمی کارروائی ضروری سمجھی اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کے تھانے کا انچارج ہوں۔ وہ تو جناب آپ اپنی بات چیت اور روب داب سے ہی لگ رہے ہیں، وہ بے خوف لہجے میں بولی۔ مجھے لگ رہا ہے آپ میرے بیٹے نواجہ کو ڈھونڈنے ادھر آئے ہیں، ہے نا؟ واہ بھئی، لگتا ہے آپ تو کوئی نجوم ہو، میں نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نواجہ ہی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ میں کوئی نجومن ہوں اور نہ ہی مجھے غیب کا علم ہے، وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ میں نواجہ کی ماں آسیہ ہوں جناب تھانے دار صاحب، صبح سے یہاں جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اسی سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ خبر آپ کے تھانے بھی پہنچی ہوگی کہ میرے نواجہ نے آبو کو اغوا کر لیا ہے۔ تمہارا یہ اندازہ بھی 100% درست ہے آسیہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آج صبح تمہارے بیٹے کے خلاف میرے پاس اغوا کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے، میں اسی سلسلے میں تفتیش کے لیے ادھر آیا ہوں۔ رپورٹ عابدہ کی ماں نے درج کرائی ہوگی، اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آسیہ سے پوچھا، یہاں گلی میں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں، کیا تمہارے گھر کے اندر بیٹھنے کی جگہ ہے؟ آپ آ جائیں اندر، وہ میرے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے بولی۔ میں گھر میں داخل ہو گیا۔ آسیہ کی بے خوفی نے مجھے متاثر کیا تھا، ورنہ پولیس جس دروازے پر دستک دے وہاں کے مکینوں میں ایک تھرتھلی مچ جاتی ہے۔ کوئی لاکھ بے گناہ اور بے قصور کیوں نہ ہو، وہ پولیس کی آمد سے پریشان ضرور ہو جاتا ہے، جبکہ آسیہ پر کوئی ایسا اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ آہنی اعصاب کی مالک ہے، اور یہ کہ وہ کسی ایسے ویسے معاملے میں ملوث نہیں جس کی بنا پر انسان کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہو۔ میں آسیہ کی تقلید میں گھر کے صحن میں پہنچ گیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 3 مرلے، تقریباً 70 گز پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان تھا، ایک بیٹھک نما کمرہ آگے اور ایک اسی سائز کا چھوٹا سا کمرہ پیچھے، بیچ میں ایک لگ بھگ کمروں کی پیمائش ہی کا صحن میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ آئیں جی بیٹھیں، وہ ایک چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی اور جلدی سے مذکورہ چارپائی پر ایک چادر بھی بچھا دی۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا، لیکن آسیہ متذبذب کھڑی رہی۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، آسیہ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ ہاں، وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد مجھ سے مخاطب ہوتے بولی۔ تھانے دار جی، آپ کمرے میں اندر آ جائیں۔ پھر اس نے اندرونی کمرے کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے تذبذب کا شکار ہوا۔ خالی گھر میں آسیہ اکیلی عورت تھی اور مجھے گھر کے پچھلے کمرے میں بیٹھنے کو کہہ رہی تھی۔ مجھے چوکنا تو رہنا چاہیے تھا، تاہم اگلے ہی لمحے میرے دل نے کہا کہ آسیہ کی نیت صاف اور سوچ صحت مند ہے، لہٰذا مجھے ہچکچانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی خیال کے ساتھ ہی میں آسیہ کے ساتھ کمرے میں اندر پہنچ گیا، لیکن یہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، آسیہ کیا باہر صحن میں بیٹھنے میں کوئی قباحت تھی؟ قباحت تو کوئی نہیں جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ یہ سب کچھ میں نے احتیاط کے پیش نظر کیا ہے۔ کیسی احتیاط؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ فریدہ کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ جب آپ میرے گھر میں داخل ہوئے اور میں دروازہ بند کر رہی تھی تو میں نے اس عورت کو اپنے دروازے کی جھری سے جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی تھی، ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اگر ہم صحن میں بیٹھ کر بات کرتے تو اس منحوس کے کان درمیانی دیوار سے لگے رہتے۔ اس کی یہ غیر اخلاقی حرکت مجھے بے چین رکھتی اور میں آپ کے ساتھ تسلی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ بس اسی وجہ سے میں آپ کو اندر کمرے میں لے آئی ہوں۔ لگتا ہے آپ لوگوں میں اکثر گرما گرمی ہوتی رہتی ہے، میں نے چارپائی پر پھیل کر بیٹھنے کے بعد کہا۔ وہ تمہیں اور تم اسے بالکل پسند نہیں کرتی ہو۔ کچھ ایسی ہی بات ہے جناب، وہ ناگواری سے بولی، پھر جلدی سے کہا، آپ آرام سے بیٹھیں جی، میں آپ کے لیے اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں آسیہ بی بی۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر کہا، تم میرے سامنے بیٹھو اور میں جو پوچھوں اس کا سچا اور سیدھا جواب دو۔ تمہاری سب سے بڑی خدمت یہی ہوگی کہ تم قانون کے ساتھ بھرپور تعاون کرو۔ چند لمحات کی سوچ بچار کے بعد وہ سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے آئندہ 10 منٹ تک مختلف سوالات کر کے آسیہ سے جو معلومات کیں، اس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے۔ نواز عرف نواجہ عابدہ عرف آبو کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کی خواہش رکھتا تھا، لیکن فریدہ ایسا نہیں چاہتی تھی، جبکہ آبو کا رجحان بھی نواجہ کی طرف تھا۔ نواجہ نے اپنی ماں کو دل کا حال سنایا اور اس کا رشتہ چلانے کی بات کی، لیکن فریدہ نے یہ بہانہ کر کے صاف منع کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کرے گی جو وزیر آباد میں رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فریدہ نے تو مجھے بتایا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار کہیں نہیں ہے۔ آسیہ کے خاموش ہونے پر میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حقیقت تو یہی ہے جناب۔ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بہن اور بھانجے کا کردار بھی فرضی ہے، صرف مجھے انکار کرنے کے لیے فریدہ اول درجے کی مکار اور جھوٹی ہے۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی بہن زبیدہ وزیر آباد میں رہتی ہے اور زبیدہ کا بیٹا طفیل
چھری چاقو بنانے والی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ کسی سے سن لیا ہوگا کہ وزیر آباد چھریاں چاقو بنانے کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ میں نے تو کبھی اس جھوٹی کی بہن کو یہاں آتے جاتے نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ چھریاں چاقو بنانے والا طفیل کبھی نظر آیا ہے۔ وزیر آباد بھی گوجرانوالہ کی ایک تحصیل تھی جو دریائے چناب کے کنارے واقع تھی۔ وزیر آباد کی سب سے معروف صنعت اور پہچان چاقو اور چھری سازی ہی تھی۔ اس زمانے میں ضلع گوجرانوالہ کی 3 تحصیلیں ہوا کرتی تھیں۔ نمبر 1 گوجرانوالہ، نمبر 2 حافظ آباد اور نمبر 3 وزیر آباد۔ آج کل کا تو مجھے پتہ نہیں کہ اس ضلع میں کون کون سی جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ فریدہ نے تو اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا کہ تم نے باقاعدہ نواجہ کے رشتے کی بات چلائی تھی۔ میں نے کہا ایک جھوٹا انسان جتنے بھی جھوٹ بول لے یا کتنے بھی سچ کو چھپانے کی کوشش کرے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ بیزاری سے بولی۔ میں نے کہا آسیہ یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن فریدہ کی لڑکی تو گھر سے غائب ہے اور اس کا دعویٰ ہے تمہارے بیٹے ہی نے آبو کو اغوا کیا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتی ہو؟ تھانے دار جی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ نواجہ نے آبو کو اغوا نہیں کیا، اور یہ کہ وہ کہاں غائب ہے یہ آبو کو پتہ ہوگا یا اس کی ماں فریدہ کو۔ تم نے بڑے وثوق سے کہا کہ نواجہ آبو کے اغوا میں ملوث نہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ جی ہاں، ہے ٹھوس ثبوت۔ وہ اپنی آنکھوں کو چھوتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولی۔ یہ ہے جیتا جاگتا ثبوت تھانے دار صاحب۔ میں کچھ سمجھا نہیں آسیہ بی بی، میں نے متلامانہ لہجے میں کہا۔ تھوڑی وضاحت کرو کہ تمہاری آنکھوں نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے جس کی بنا پر تم اپنے بیٹے کو بے قصور سمجھ رہی ہو؟ میری آنکھوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ ایک دن کی چھٹی گزارنے کے بعد جب وہ صبح سوموار کی صبح گوجرانوالہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو میں دروازے میں کھڑے ہو کر اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، ایک بھرپور سانس کھینچی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، آپ مین بازار سے ہوتے ہوئے میرے گھر آئے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ میں اپنے دروازے میں کھڑی ہو کر دور دور تک کا منظر دیکھ سکتی ہوں۔ یہاں سے مین بازار کا بھی ایک حصہ نظر آتا ہے۔ جب تک نواجہ مین بازار سے نکل کر میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتا، میں دروازے میں کھڑی ہو کر اسی پر آنکھیں لگائی رکھتی ہوں۔ آج صبح بھی یہی ہوا اور وہ سارے وقت میں مجھے آبو کہیں نظر نہیں آئی۔ اگر نواجہ نے آبو کو اغوا کیا ہوتا تو یہ واقعہ میری نگاہ سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی بے گناہی کے سلسلے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو تمہارے خیال میں نواجہ آج بھی حسب معمول گوجرانوالہ ہی گیا ہے؟ میں نے سلسلہ سوالات کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ اپنی نوکری پر؟ جی ہاں، مجھے اس بات کا یقین ہے، اس نے بااعتماد لہجے میں جواب دیا۔ گوجرانوالہ میں وہ کہاں اور کیا کام کرتا ہے؟ وہاں جی ٹی روڈ پر کپڑے کی ایک فیکٹری ہے، راسکو ٹیکسٹائل ملز، اس نے بتایا۔ نواجہ اس فیکٹری میں تانا ماسٹر ہے جناب۔ میں نے پوچھا 2 ہفتے کے بعد ایک دن کے لیے وہ تمہارے پاس آتا ہے؟ میں نے سنا ہے اس نے فیکٹری کے قریب ہی ایک کرائے کا ایک کوارٹر لے رکھا ہے جہاں باقی کے 13 دن وہ گزارتا ہے۔ اس کوارٹر کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ میں گوجرانوالہ روانہ ہونے سے پہلے نواجہ کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل کر لینا چاہتا تھا تاکہ وہاں پہنچ کر کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ آسیہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، فیکٹری سے تھوڑے فاصلے پر محلہ کنگنی والا ہے۔ کنگنی والا میں ایک بیوہ نے اپنے مکان کا سامنے والا حصہ انہیں کرائے پر دے رکھا ہے اور وہ انہیں میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سوال کر دیا، کیا اس بیوہ کے کوارٹر میں نواجہ کے ساتھ کوئی اور بھی کرائے پر رہتا ہے؟ جی، ایک اور لڑکا بھی اس کوارٹر میں رہتا ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کا نام حنیف ہے اور وہ وزیر آباد کا رہنے والا ہے۔ کیا حنیف بھی نواجہ کے ساتھ راسکو ٹیکسٹائل ملز میں کام کرتا ہے؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کسی دوسری فیکٹری میں کام کرتا ہے، مجھے اس فیکٹری کا نام یاد نہیں، لیکن وہ بھی کپڑے ہی کی فیکٹری ہے اور اس کو زیادہ دور نہیں ہے۔ آسیہ، قانون کی مدد کرنے کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میری دعا ہے اور تم بھی یہی دعا کرو کہ تمہارا بیٹا عابدہ کی گمشدگی یا اغوا میں کسی بھی حوالے سے ملوث نہ پایا جائے، ورنہ تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ مجھے تو اپنے بیٹے کی بے گناہی کا پکا یقین ہے تھانے دار صاحب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ آپ بھی تحقیق کر کے میرے یقین کو آزما لیں۔ آسیہ بی بی، جہاں تم نے اتنا تعاون کیا ہے وہاں تھوڑی تکلیف اور دوں گا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، خانہ تلاشی ضابطے کی کارروائی کا ایک حصہ ہے، میں یہ ناخوشگوار فرض نبھانے پر مجبور ہوں۔ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچنے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ میرے چھوٹے سے گھر کے صحن میں سے گزر کے اس کمرے تک پہنچے ہیں۔ آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ ان دونوں جگہوں پر میں نے آبو کو کہیں بھی نہیں چھپا رکھا۔ اب ایک بیٹھک باقی بچتی ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی، پھر بات مکمل کرتے بولی، آئیں میں آپ کو بیٹھک بھی کھول کر دکھاتی ہوں۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیا۔ آئندہ روز میں کانسٹیبل حسین شاہ کے ساتھ گوجرانوالہ جاتے ہوئے
آبو کی گمشدگی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ گمشدگی کے الفاظ میں نے اس لیے استعمال کیے ہیں کہ اب تک تشویش اور تحقیق کی روشنی میں اس کے اغوا کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہونے والا تھا یہ خدا بہتر جانتا تھا۔ گجرانوالہ پہنچ کر نواجہ سے ملنے کے بعد کیا حالات کھل کر سامنے آتے ہیں اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میرا ذہن ان لمحات میں بیک وقت 2-3 زاویوں پر سوچ رہا تھا۔ آسیہ کے گھر کی تلاش تو بے سود ہی ثابت ہوئی تھی، لیکن یہ بات بھی طے تھی کہ آبو کہیں غائب ہو چکی تھی۔ بالفرض لامحال اگر نواجہ اسے اغوا نہیں کیا تھا یا وہ اپنی مرضی سے نواجہ کے ساتھ کہیں نہیں گئی تھی تو پھر فریدہ نے خود ہی اسے کہیں چھپا دیا تاکہ اس کے اغوا کا الزام نواجہ پر ڈال کر وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکے۔ ویسے تو فریدہ بھی مجھے کوئی کم تیز ترار عورت نہیں لگی تھی۔ اس آخری امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں در حقیقت نواجہ سے ملاقات کے بعد ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکتا تھا۔ ہم صبح ناشتے کے فوراً بعد حافظ آباد سے نکل پڑے تھے۔ لہذا ٹھیک 10 بجے ہم تھانہ صدر گجرانوالہ میں بیٹھے تھے۔ مذکورہ تھانہ شیخو پورہ موڑ پر گورنمنٹ ہائی اسکول کے ساتھ واقع تھا اور اسی شیخو پورہ موڑ کو گجرانوالہ کا چھوٹا لاری اڈہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مین جی ٹی روڈ تھا جس پر لاہور سے راولپنڈی کے درمیان لاریاں اور بسیں اور ٹرک وغیرہ شب و روز دوڑتے رہتے تھے۔ تھانہ سے جنوبی سمت میں 40 میل کے فاصلے پر لاہور واقع تھا اور شمالی جانب 135 میل کی دوری پر راولپنڈی تھا۔ اس جی ٹی روڈ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ پانچ میں سے 3 دریاؤں کے اوپر سے گزرتی ہے۔ لاہور سے راولپنڈی کی طرف جائیں تو شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہی دریائے راوی سے واسطہ پڑتا ہے، پھر وزیرآباد اور گجرات کے درمیان دریائے چناب رواں دواں ہے اور لالا موسیٰ اور کھاریاں چھاونی کے بعد دریائے جہلم آتا ہے۔ اس زمانے میں تھانہ صدر کے انچارج امتیاز گوندل صاحب ہوا کرتے تھے۔ کنگنی والا اور جی ٹی روڈ کا دوسرا علاقہ تھانہ صدر کی حدود میں آتا تھا۔ میں نے گوندل صاحب کو اپنے مسئلے کے بارے میں تفصیل سے بتایا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے ملک صاحب، آپ میرے تھانے کی حدود میں جس قسم کی بھی کارروائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ آپ نے میرے ذہن کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے گوندل صاحب، میں نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں جناب؟ وہ جلدی سے بولا۔ آپ کو اس کام کے لیے میرے تھانے سے کسی نفری شفری کی ضرورت ہو وہ بھی بے دھڑک لے جا سکتے ہیں جناب۔ یہ خطرناک ڈاکوؤں ڈکیتوں کی گرفتاری کا معاملہ تو ہے نہیں جو درجنوں ملازموں کی ضرورت ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اس تفتیشی کام کے لیے میرے ساتھ آنے والا کانسٹیبل ہی کافی ثابت ہوگا۔ جیسے آپ کی مرضی ملک صاحب، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ گوندل صاحب نے تھوڑی ہی دیر میں ہمارے لیے ایک تانگے کا بندوبست کر دیا اور احتیاطاً اپنے تھانے کا ایک سپاہی بھی ہمارے ساتھ کر دیا تاکہ کسی مرحلے پر ہمیں کوئی دشواری محسوس نہ ہو۔ اس کانسٹیبل کا نام آفتاب تھا جو رانا کالونی کا رہنے والا تھا۔ رانا کالونی اور کنگنی والا ایک دوسرے سے واکنگ ڈسٹینس پر تھے۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے ہم تھانگے میں بیٹھ کر تھانہ صدر سے راسکو ٹیکسٹائل مل کی جانب روانہ ہو گئے۔ کانسٹیبل آفتاب ایک صحت مند اور ہٹا کٹا پولیس اہلکار تھا۔ دراز کامتی پر گھنگریلے بال اس کی شخصیت میں بڑا حسن اور کشش پیدا کرتے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ راسکو ملز رانا کالونی اور کنگنی والا کے وسط میں واقع ہے۔ اس وقت ہم جی ٹی روڈ پر سفر کر رہے تھے اور ہمارا رخ لاہور کی سمت تھا۔ جی ٹی روڈ کی دونوں طرف مختلف فیکٹریاں اور ملز واقع تھیں اور یہ سلسلہ کافی دور تک چلتا تھا۔ اسی سفر کے دوران میں دائیں ہاتھ پر 2 سینما ہاؤس بھی نظر آئے۔ جب ہم دوسرے سینما ہاؤس کے پاس سے گزر رہے تھے تو آفتاب نے بائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا ملک صاحب یہ جو آپ کو بہت بڑی انڈسٹری نظر آ رہی ہے نا اس کے عقب میں رانا کالونی ہے جہاں میرا گھر ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا تم نے جس انڈسٹریز کا نام لیا ہے اس میں کیا چیز تیار ہوتی ہے؟ چیز نہیں چیزیں کہیں جناب، وہ دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا۔ سینٹری کا اعلیٰ درجے کا سامان، باتھ روم فٹنگ کے علاوہ پنکھوں کا ایک بہت معروف برانڈ بھی یہاں تیار کیا جاتا ہے جو زیادہ تر ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ گجرانوالہ کی انڈسٹری میں 2-3 چیزیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 ریشمی اور سوتی ہر قسم کا کپڑا، نمبر 2 بجلی کی چھوٹی بڑی ہر نوعیت کی موٹریں، نمبر 3 پنکھے، یعنی یہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور الیکٹریکل اور میکینیکل انڈسٹری سر فہرست ہے۔ ہم پاٹری کی انڈسٹری کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آفتاب نے کوچوان سے کہا چاچا مولوی کے کھوکھے کے پاس سے تانگا اندر لے لو۔ مولوی کا کھوکھا اس علاقے کا ایک معروف ہوٹل تھا۔ کسی زمانے میں وہ واقعی سگریٹ اور چائے کا ایک معمولی سا کھوکھا ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب اور ان کے کھوکھے نے بڑی ترقی کی تھی۔ تانگے نے جی ٹی روڈ کو چھوڑا اور دائیں جانب مولوی صاحب کے کھوکھے کے پاس سے گزرتے ہوئے سیدھا راسکو ملز پہنچ گیا۔ اس ملز کے سامنے ایک چھوٹا سا باغ بھی بنا ہوا تھا جہاں امرود اور جامن وغیرہ کے درخت کثرت سے نظر آ رہے تھے۔ ہم راسکو کے دفتری حصے میں پہنچے
تو ایک دبلے پتلے اور دراز قامت شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس کا نام برکت علی معلوم ہوا، جس کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ راسکو میں منشی اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ راسکو کا مالک یعنی بابو صاحب شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں اور کانسٹیبل حسین شاہ اس وقت عوامی لباس میں تھے، جبکہ کانسٹیبل آفتاب پولیس یونیفارم میں ملبوس تھا۔ ایک پولیس والے کے ساتھ دو سادہ لباس افراد کو اپنے ساتھ دیکھ کر منشی برکت علی فوراً اٹینشن ہو گیا۔ آج کی بنسبت ہمارے زمانے میں عوام میں پولیس کی عزت و توقیر کافی زیادہ تھی۔ ایک عام سپاہی کا بھی خاصا رعب اور دبدبہ ہوا کرتا تھا۔ آج کل کی عوام یا تو بہت زیادہ طاقتور ہو گئی ہے اور یا پھر پولیس بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے کہ مشکل سے گھر کا خرچہ پورے کرنے والا عام آدمی بھی ایس آئی انسپیکٹر رینک کے افسران کو اپنے تعلقات کا حوالہ دے کر آنکھیں دکھاتا تھا۔ واضح ہے کہ میں نے یہاں عوام کے مخصوص گروہ کا ذکر کیا ہے جو سیاسی وابستگیوں اور تعلقات کے حامل ہوتے ہیں۔ منشی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، آئیں جی بسم اللہ۔ پھر اس نے میز کے سامنے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیں جناب۔ ہم نے تشریف رکھ دی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میں حافظ آباد کے ایک تھانے کا انچارج ہوں اور یہاں نواز نامی ایک بندے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ یہ نواز عرف نواجہ حافظ آباد کی منظور کالونی کا رہنے والا ہے اور آپ کی فیکٹری میں تانا ماسٹر کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ جی ہاں بالکل کام کرتا ہے، بس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ نواز کی بات بھی کرتے ہیں، پہلے ذرا میں آپ کی خدمت۔ اس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے برکت علی، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے کسی بھی قسم کے تکلف سے منع کر دیا۔ میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں، آپ آرام سے بیٹھیں اور مجھے نواز کے بارے میں بتائیں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اپنی ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، بتائیں کیا؟ بلکہ اسے یہاں بلائیں، میں اسے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ خیریت تو ہے نا جناب؟ وہ تشویشناک لہجے میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ حافظ آباد سے یہاں آئے ہیں، ادھر اس کے گھر میں سب ٹھیک تو ہے؟ سب ٹھیک نہیں ہے برکت علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس اب آپ فوراً اسے میرے پاس بلا لیں۔ کسی کو آواز دینے کی بجائے وہ خود اپنی کرسی سے اٹھا اور دفتر سے نکل کر فیکٹری کے اندرونی حصے کی جانب چلا گیا۔ 5-7 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ اس کی صورت کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا نواز آ رہا ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ تو فیکٹری میں موجود ہی نہیں۔ فیکٹری میں موجود نہیں کیا مطلب؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کل صبح وہ سیدھا گھر سے گجرانوالہ ہی تو آیا تھا، اسے یہیں ہونا چاہیے۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، کیا وہ کہیں باہر نکلا ہوا ہے؟ وہ کھانے کا وقت تھا، میرے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ ممکن ہے نواجہ آس پاس کے کسی چھپر ہوٹل میں لنچ کرنے نکل گیا ہو۔ برکت علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، وہ کہیں باہر نہیں نکلا ملک صاحب، بلکہ وہ تو کل صبح سے ڈیوٹی پر آیا ہی نہیں۔ اس انکشاف نے مجھے چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ وہ ڈیوٹی پر آیا ہی نہیں؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا۔ گھر سے تو وہ حسب معمول سوموار کی صبح فیکٹری آنے کے لیے روانہ ہوا تھا، اگر یہاں نہیں پہنچا تو پھر کہاں چلا گیا؟ یہی تو حیرت مجھے بھی ہو رہی ہے، برکت علی نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ برکت علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس فیکٹری کے منشی ہیں۔ مالک کے بعد کسی بھی کارخانے میں منشی سے زیادہ اہم با اختیار اور باخبر ہوتا ہے۔ آپ پر میری فرمائش پر اپنی کرسی سے اٹھ کر نواجہ کو دیکھنے کے لیے فیکٹری کے اندر گئے تھے۔ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ کل صبح سے ڈیوٹی پر نہیں آیا؟ آپ کا سوال بڑا اہم ہے ملک صاحب، وہ تعریفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اور اس سوال کا جواب ہے کہ واقعی مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ نواز اس سوموار کو اپنی ڈیوٹی پر آیا یا نہیں، اور اس کا سبب ایک ہے جناب۔ اتنا بتانے کے بعد وہ رکا، لیکن میں نے مداخلت نہیں کی، تاہم خاموش سوالیہ نظر سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد میں نے اسے بتایا، وہ سبب یہ ہے کہ میں کل خود فیکٹری نہیں آیا تھا، اس لیے مجھے نواز کی غیر حاضری کی خبر نہیں ہو سکی۔ ابھی میں نے اس کی جوڑی دار سے پوچھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ ہفتے کی چھٹی کے بعد جو فیکٹری سے نکلا ہے تو ابھی تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں۔ نواز کے جوڑی دار کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا اور کہا، آپ اسے یہاں بلا لیں، میں اس سے بھی چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مذکورہ جوڑی دار کا نام اشتیاق بتایا۔ ایک آدمی کو اپنے دفتر میں بلانے کے لیے بھیجا، پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے خاصے فکر مند لہجے میں مستفسر ہوا، ملک صاحب آپ کی تفتیش کے انداز سے لگتا ہے کہ ادھر حافظ آباد میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، ذرا مجھے بھی بتائیں آخر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے برکت علی کہ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں منشی کو حالاتِ حاضرہ سے آگاہ کیا۔ کل یعنی سوموار کی صبح حسب معمول نواجہ فیکٹری آنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا اور اسی وقت ایک خوبصورت لڑکی عابدہ عرف آبو بھی غائب ہو گئی ہے۔ نواجہ اور آبو ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان دونوں میں عاشقی معشوقی کا بھی چکر چل رہا تھا۔ اب آبو کی ماں نے میرے پاس نواجہ کے خلاف رپورٹ درج کروائی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ نواجہ نے آبو کو اغوا کر لیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں تفتیش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ ہے سارا قصہ۔ اغوا؟
برکت علی نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، نواز ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اس بات کا یقین تو نواجہ کی ماں کو بھی نہیں ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن آبو گھر سے غائب ہے اور آبو کی ماں کا اصرار ہے کہ نواجہ ہی نے اسے اغوا کیا ہے۔ جناب وہ کافی عرصے سے اس فیکٹری میں کام کر رہا ہے، منشی برکت علی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہم نے اسے بہت ہی امن پسند اور شریف النفس انسان پایا ہے، وہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ بات ختم کر کے وہ گردن نفی میں جھٹکنے لگا۔